الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، اسلام ایک دائمی، عالمگیر اور ہمہ جہتی مذہب ہے۔ اس مذہب کا تعلق صرف اپنی عبادت گاہ مسجد سے نہیں ہے، بلکہ جہاں عقائد اور عبادتوں سے اس کا تعلق ہے، حقوق اللہ سے تعلق ہے، اسی طرح حقوق العباد سے، بندوں کے تعلقات سے اور بندوں کے آپسی حقوق سے اور معاشرت اور معاملات سے بھی اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں وہاں آپسی حقوق کا، لین دین میں آپسی حقوق کا، معاشرت میں آپسی حقوق کا پورا خیال رکھا جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لائن میں امت مسلمہ کی رہبری فرمائی، اور اس کی بنیادی چیز، حقوق کو ضائع کرانے والی چیز، اس کی قرآن اور حدیث میں برائی بیان کی گئی، اور وہ بنیادی چیز ہے ظلم۔ عمومی طور پر جب لفظ ظلم ہم سنتے ہیں تو اس کا ایک خاص قسم کا تصور عام لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی کا مال لے لیا۔ یہ ہمارے دماغ میں اس کا عمومی تصور آ جاتا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو ناحق مارے، ایک آدمی ناحق کسی کا مال چھین لے، یہ ظلم ہے، لیکن ظلم کا تعلق صرف اسی چیز سے ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت مطہرہ میں ظلم کہا گیا ہے کسی چیز کا جو حق ہے اس حق میں اس کو استعمال نہ کرنا، دوسری جگہ لگا دینا۔ چاہے وہ معاملات میں ہو
چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، آپسی تعلقات ہو یا اپنی ذاتی چیز ہو، لیکن اس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا نہ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نہیں تھے، اور اگلے زمانے کی امتوں کا ایک قصہ نقل فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ گائے کا کام یہ ہے کہ اس سے دودھ دوہا جائے، کھیتی میں اگر ضرورت پڑے تو اس پر ہل لگ کر کے کھیت کو جوتا جائے۔ سواری کرنے کے لیے اونٹ، گھوڑا وغیرہ ہے۔ اس کا مالک اس گائے پر سوار ہو گیا۔ جب گائے پر سوار ہو گیا تو گائے نے اس کو دیکھا اور یوں کہا کہ کیا میں اس کے لیے بنائی گئی ہوں؟ کیا مجھے سواری کے لیے بنایا گیا ہے؟ میں تو دودھ دوہنے کے لیے اور میں کھیت میں جوتنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں، آپ مجھے دوسرا کام لے رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اپنی ذاتی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ خیر، صحابہ کو اس وقت بہت تعجب ہوا کہ اچھا، گائے تو بولتی نہیں ہے، گائے بولتی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ابو بکر اور عمر ہوتے اور ابو بکر اور عمر کو یہ قصہ پہنچے تو وہ فوراً اس کو قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دو صحابیوں پر پورا اعتماد تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کوئی بات نکلے اور ابو بکر اور عمر کو تعجب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے معراج کے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرما رہے ہیں، قریش کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس، مسجد اقصی جا کر آئے اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے اور فوراً واپس ہیں، حضرت ابو بکر سے لوگوں کو تعجب ہوا۔ حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میرا رات ہی رات میں قدس ہو کر کے آیا ہوں، تو ان کو تعجب ہوا۔ کہا یہ محمد کہتے ہیں، کہ نہیں محمد کہتے ہیں تو صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ اس سے بڑی چیز ہم قبول کر رہے ہیں؟ یہ تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ جبرائیل علیہ السلام طے کر کے آ رہے ہیں اور آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جبرائیل کا آنا اور جانا وہ ہم قبول کرتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد اقصی جا کر واپس آ رہے ہیں، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ ہمیں یقین ہے۔ تو خیر، وہ گائے کو اس کی سواری کے لیے اپنی سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ گائے کو بلوا رہے ہیں کہ میں اس کے لیے نہیں بنی ہوں، مجھ سے جو کام اللہ نے رکھا ہے، دودھ دو لو، دودھ پی لو، دودھ استعمال کرو، کھیت میں جوت لو، کھیتی کرا لو، سواری کے لیے میں نہیں ہوں، یہ ظلم ہے۔ اس لیے آپسی معاملات کے جو احکام ہیں، یہ ہے دین کے تصوف کا خلاصہ۔ لوگوں نے عمومی طور پر یہ سمجھ لیا کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تسبیح پڑھتا رہے، اس کے ہاتھ پر کچھ عجائبات، کچھ کرامتیں ظاہر ہو جائیں۔ یقیناً تسبیحات کا اہتمام رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن دین میں صرف تسبیح پڑھے آدمی اور پھر دوسرے کام اپنے آزادانہ طور پر کرے، یہ تصوف نہیں ہے۔ شریعت کا اور تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ ہر چیز کا حق پورا ادا کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت سی کتابیں لکھی حضرت نے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے،
ان کی ساری باتوں کو، ان کے فقہ کو، ان کے مسائل کو، ان کی بیان کردہ عقائد کو، ساری چیزوں کو امام محمد نے بڑی مقدار میں امت میں پہنچایا۔ کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ نے تصوف کے متعلق کوئی کتاب نہیں لکھی؟ حضرت نے فرمایا میں نے لکھی ہے۔ کہا کون سی کتاب؟ کہا لوگوں کے لین دین کے مسائل، کہ میں نے لکھا ہے۔ اصل تصوف ہی یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک جو معاملات کرتا ہے، کبھی کسی سے خریدتا ہے، کبھی کسی سے بیچتا ہے، کبھی کسی سے کانٹریکٹ کرتا ہے، کبھی کسی کی سواری کرائے کا استعمال کرتا ہے، دن بھر میں جتنے ہم نماز کے اور فرائض کام کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ کام ہم کرتے ہیں عمومی طور پر۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہی تصوف ہے کہ آدمی جو معاملات کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھ کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، یہ اصل انصاف ہے، اور اس کو خلاف کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے، قوم ہود کے، اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور فرعون کے، ان سب کے قصوں کو نقل کیا، اور ان قوموں کو جو اجاڑا گیا اس کو اجاڑنے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستی والوں کی پکڑ کرتا ہے، جب وہ ظالم بن جاتے ہیں تو اسی طرح ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی دردناک ہوتی ہے۔ تعجب کی بات ہے قوم نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور دیگر اقوام کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، ان تمام کے ہلاک کیے جانے کی اصل بنیاد ان کا کفر اور شرک تھا، اصل بنیاد۔ اور ساتھ ساتھ میں ہر قوم میں کوئی خاص برائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی برائی کو ذکر نہیں فرمایا اور ان کے ہلاکت کی وجہ بیان فرما دی، ظلم۔ اس لیے آپسی ظلم جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور آپسی جو ظلم ہوتا ہے کہ ایک بیٹا بھی اپنے باپ پر اور ایک باپ بھی اپنے بیٹے پر ایک حق ادا نہیں کر رہا ہے، رہ رہے گھر میں دونوں ہنستے چہرے سے مل رہے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور ذہن میں تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، لیکن ایک بیٹے کے ذمے بیٹا ہو کر کے باپ کا جو حق ہے، ایک باپ پر باپ ہو کر کے بیٹے کا جو حق ہے، ایک شوہر پر شوہر ہو کر کے بیوی کا جو حق ہے، ایک بیوی پر بیوی ہو کر کے شوہر کا جو حق ہے، اور اسی طریقے سے آدمی اپنے اپنے دائرے میں جہاں تک اس بات کو پھیلائے جو حق ہے اس کا وہ حق نہ دینا، یہ ایک ظلم ہے۔ اور اللہ نے ان قوموں کی ہلاکت کا سبب ظلم کو قرار دیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا کل قیامت کے میدان میں اندھیریوں کا ذریعہ ہے۔ میدان محشر میں قدیم شام کی سرزمین، قدیم شام کی سرزمین، قدیم شام جو ہے وہ آج تقریباً 4 ملکوں میں تقسیم ہے، فلسطین، شام، اردن، لبنان، یہ سارا علاقہ یہ قدیم شام کہا جاتا ہے۔ قدیم شام کی سرزمین لوگوں کو جمع کیے جانے کی سرزمین ہوگی۔ اس سرزمین میں جب سور پھونک کر کے
ساری انسانیت کو ختم کیا جائے گا اور پھر دوبارہ سر پھونک کر کے میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، سب اندھیرے میں ہوں گے اور سالہ سال تک لوگ اندھیرے میں رہیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت کے راستے پر چلنے کے لیے بھی لوگوں کو جو نور ملے گا وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ نیک کاموں کی دولت ملے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، مومنین کے آگے اور دائیں ان کے ایمان اور ان کے اچھے اعمال کی روشنی بن کر کے چلے گی اور تیز دوڑ رہی ہوگی، اور مومنین کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری روشنی کو مکمل فرما دیجیے، اور ہماری اپنی زندگی میں اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اسے درگزر فرما دیجیے۔ اور اس دن منافقین جو ظاہری شکل صورت میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور دل میں کفر رکھتے تھے، منافقین مسلمانوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری انتظار کرو، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ تم واپس لوٹو اور اپنی روشنی کو تلاش کر کے لے آؤ۔ کسی کی روشنی کسی کو کام نہیں دے گی۔ جتنے ظلم کیے ہوں گے قیامت کے میدان میں وہ اندھیریوں کا سبب بنیں گے۔ جس کسی درجے کا ظلم ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوا ظلم کل قیامت کے میدان میں مصیبتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچو، اور اس کا تعلق عام پبلک کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں میں ہر قسم کے ایسے مظالم سے اپنے آپ کو بچایا، عام پبلک کے حق کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اور جہاں کہیں شبہ محسوس ہوا اس کا تدارک کیا، اور یہ ایمان کی طاقت پر، ایمان اور اللہ کے دربار میں کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے کا فکر جب پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کل حساب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کی بات ہے جس دن کے لوگوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو اپنا حساب دینا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم صاحب رہ چکے ہیں بہت شروع میں، حضرت مولانا منیر ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ مدرسہ کے کام سے، دیوبند کے مدرسے کے کسی کام سے دلی جانا ہوا، اور پیسہ کی جس طرح حفاظت کر سکتے تھے کی، وہ پیسہ ان سے دلی میں کسی جگہ پر کسی چور نے چرا لیا۔ جیب کٹ جایا کرتی ہے، اس زمانے میں 3000 روپئے تھے، اور 3000 روپئے 3 لاکھ کے آس پاس کی ویلیو رکھتے تھے۔ حضرت بہت پریشان ہوئے، واپس آئے، کسی کو نہیں بتا رہے، اپنا کھیت بیچ دیا، اور کھیت بیچ کر کے اس پیسے کو جمع کیا۔ بعد میں کسی طریقے سے پتہ چل گیا، مدرسہ کے ذمہ داروں نے اور شورا نے یہ کہا کہ جب آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے تو یہ آپ کے ذمہ واجب الادا نہیں ہے، اور مسئلہ ہے کہ کوئی مسجد کا، مدرسے کا اور عام پبلک کا، وقف کی جائیداد کا اور عام پبلک کا کسی ٹرسٹ کا کوئی ذمہ دار ہے، اور سچ مچ وہ جس طرح کسی چیز کی، اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے اس طرح حفاظت کرے، اس کے باوجود چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، نقصان ہو جائے، اس کا آخرت میں وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے درجے پہ جتنا احتیاط کر سکتا تھا وہ کیا، حضرت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس زمانے میں 3 لاکھ روپئے کھیت بیچ کر کے نکالنا آسان بھی نہیں تھا۔
दारुल देवबंद के सरपरस्त हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब फकीहुन नफ्स गंगोही रहमतुल्लाह अलैह थे। इन्होंने हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को, जिम्मेदारों ने हजरत गंगोही को मसला पूछा कि हजरत इस तरह हुआ है, तो हजरत ने जवाब लिख करके भेजा कि मौलाना मुनीर के जिम्मे ये 3000 रुपये अदा करना लाजिम नहीं है। वो समझ रहे थे कि यूं मानते नहीं है तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कबूल हो जाएगा, बड़े हैं, उलमाए देवबंद के मुक्तदा हैं, हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त के हैं। जब ये आदमी फतवा देने के लिए और जवाब देने के लिए उनके सामने पहुंचा तो कोई आदमी होता तो खुश होता कि भाई चलो शरीयत ने भी गुंजाइश मेरे हक में रखी है। फतवा पढ़ने के बाद फरमाया, भाई रशीद अहमद साहब की सारी फिका मेरे लिए है क्या? उनको पूछो कि अगर उनसे ये पैसा इस तरीके से जाहिर होता तो क्या वो इस फतवे पर अमल करते या पैसा को जमा करते? इनका फतवा अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन मैंने अपनी जेब से जब मेरे पास से पैसा गुम हुआ है, मैंने इसका एवज अदा किया, मैं नहीं लूंगा। फिक्र आखिरत। हजरत थानवी अलैहि रहमा के यहां हजरत से मुंसलिक हैं और हजरत के खलीफा है, खिलाफत उनको दी है। एक मौके पर अपने बेटे को लेकर के हजरत थानवी के यहां पहुंचते हैं। बात बात में हजरत ने पूछा कि भाई आपने इस बच्चे का टिकट लिया था? कि कहां हजरत लिया है? कितना टिकट लिया? कि आधा टिकट। क्या उम्र है इसकी? कि 13 साल हो चुके हैं। तो फरमाया हजरत ने कि भाई 12 साल पूरे हो जाने पर तो पूरा टिकट है। कहा कि हजरत बात तो सही है आपकी, लेकिन ये दिखने में छोटा दिखता है, इसलिए मैंने इसका आधा टिकट लिया। हजरत ने फरमाया आज से आपकी खिलाफत कैंसल। आपने इतना छोटा दिखने पर आधा टिकट बचाने की फिक्र की। ये टिकट जो है ये पब्लिक हक है, आपने पब्लिक पर जुल्म किया, आप इस लायक नहीं है। ये जुल्म है। और ऐसा नहीं कि दूसरों को सुनाते हैं। हजरत एक मरतबा सहारनपुर से थाना भवन जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। रेल आ चुकी है, थोड़ी देर में चलेगी। हजरत के पास सामान है और एक आदमी के पास जितना सामान एक टिकट पर अपना ले जाने का हक है उससे कुछ ज्यादा है। तो हजरत वो लगेज ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, लगेज कराकर जायद वजन का पैसा भरने के लिए। किसी ने कहा हजरत गाड़ी चलने को है। फरमाया कि गाड़ी चलेगी तो दूसरी गाड़ी में जाएंगे। वहां लाइन लगी है, लाइन में देर होने का खतरा है। किसी ने जो उसी ट्रेन में गार्ड की ड्यूटी बजाने वाले थे हजरत को देखा, पहचान गया। कहा हजरत वजन कराने की जरूरत नहीं है, आइए यहां लाइन लंबी लगी हुई, ट्रेन चली जाएगी, मैं इसी ट्रेन में हूं, आप फिक्र न करें। हजरत ने फरमाया भाई आप कहां तक चलोगे? कहा मैं जलालाबाद तक चलूंगा। फरमाया अब जलालाबाद के आगे क्या होगा? कहा जो आदमी आएगा उसको मैं कह दूंगा ड्यूटी पर। फरमाया वो कहां तक चलेगा? कहा वो दिल्ली तक चलेगा, आपको रास्ते नहीं उतर जाना है। फरमाया भाई मुझे तो इससे आगे और जाना है। कहा कि हजरत आपको थाना भवन उतरना है। तो हजरत ने फरमाया भाई मुझे तो वहां जाना है जहां आप साथ नहीं देंगे। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि उस रब के दरबार में भी जब चेकअप होगा तो इस टिकट भरे बगैर चलने की जिम्मेदारी आप कबूल करते हैं तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। उनकी आंखें खुल गई। हजरत ने उसका जायद वजन का पैसा दिया और सफर किया। पब्लिक हक में किसी भी तरीके से काट छांट कर बचाने का जो प्रोग्राम दुनिया में दुनियावी हुकूक में चल रहा है,
اس کو ہمارے اپنے ذہن ظلم سے تعبیر کرتے ہی نہیں. کتنے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے بجلی کے میٹر کو بیک کروا دیا جاتا ہے, کہیں ڈائریکٹ کیا جاتا ہے, بڑی بڑی فیکٹریز میں چلتا ہے. یہ ملک کا پبلک حق ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے اس علاقے میں وفات پا چکے ہیں ایک صاحب دل بزرگ عالم دین تھے, ان کے بیٹے ایکسچینج میں نوکری کرتے تھے, میں جانتا بھی ہوں. ایکسچینج میں نوکری کرتے تھے. گھر میں یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایکسچینج میں فون ایکسچینج میں لائن جوائنٹ کرنا پڑتا تھا, اور وہ کسی کا کسی کے نام پر لگا دے تو بھی چلا جائے گا, پیسہ کوئی اور بھرے گا یا سرکار کے کھاتے میں جائے گا اور بات ہو جائے گی. ان بزرگ عالم دین نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ اگر کچھ لے کر کے آ رہا ہے تنخواہ کے سوا, کچھ بھی اگر لے کر کے آ رہا ہے تو اس گھر میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ جو کچھ کرے گا تنخواہ کے سوا, تنخواہ تو اس کے وقت کا عوض ہے, لیکن پگار کے سوا جو کچھ لا رہا ہے, خطرہ ہے کہ بڑے مالدار لوگ جو ہیں اور بڑے بیپاری جو ہیں ان کے فون کے ایکسچینج پر سے سیٹنگ کا ہو سکتا ہے کہ بدلہ مل رہا ہو, اور ہمارے گھر میں رشوت کا پیسہ نہیں چاہیے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں پر بھی یہ لائٹ کی چوری کوئی کم نہیں ہو رہی ہے, اور ہوتا کیسا ہے, مین ڈی پی پر سے کرنٹ جب روانہ ہو رہا ہے تو اس کرنٹ کا مجموعی بل طے ہے. گھر میں اگر کسی نے دبا دیا ہے تو وہ اس ایریا پر تقسیم ہو ہی جاتا ہے. چوری کسی نے کی, بھرنا کسی اور پر. ہم اس سے وضو کر رہے ہیں, کپڑوں کو پریس کر رہے ہیں, اور آخر ایک کا حساب بڑھا رہے اپنے ذمے. اس لیے یہ تو ایک مثال ہے پبلک کے, جہاں جہاں بھی ہم سہیاری اور سیکت جو چیزیں ہیں اس میں جتنا مجھے استعمال کا حق ہے اس سے زیادہ اگر میں کر رہا ہوں, نقصان پہنچا رہا ہوں, یہ ظلم ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, کل قیامت کے میدان میں یہ ظلم اندھیریوں کا سبب بنے گا. لوگ کسی کو مارنے کو اور مار ڈالنے کو ظلم سمجھتے ہیں, لیکن اس طرح نقصان, سروجانک نقصان کو بھی ہم ظلم نہیں سمجھتے. یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر کمزوری ہے, بہت بڑی کوتاہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظلموں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے, کیونکہ اللہ کے دربار میں کسی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. سب کی اللہ کے سامنے پوری زندگی کھلی ہوئی ہے, اور ایک کھلی ہوئی کتاب میں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, اللہ کل قیامت کے میدان میں فرمائیں گے یہ تیری زندگی کا پرنٹ آؤٹ ہے, خود ہی اپنے پرنٹ آؤٹ کی اسٹڈی کر لے, پڑھ لے, اور اپنے حق میں خود ہی فیصلہ کر لے کہ تجھے کہاں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے, آپسی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کل قیامت کے میدان کی پکڑ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما دیں.